تم کب سے کالج سے واپس آ گئی ہو؟ اور جب میں کالج جاتی تھی تب بھی گھر کا آدھے سے زیادہ کام کرتی تھی۔ زینب تیز لہجے میں بولی۔ میں بہت تکی ہوئی ہوں، خود بنا لو۔ ظاہرہ دوبارہ منہ بے چادر کرتے ہوئے بولی۔ خدا کا خوف کرو، میں نے گھر کا باقی کام کرنے کے ساتھ ساتھ 2 ہفتے کے پڑے کپڑے بھی دھوئے ہیں، جنہیں میرے پیپرز کے دوران تمہیں دھونے کی توفیق نہیں ہوئی۔ زینب نے اسے شرم دلانی چاہی۔ میں سو رہی ہوں، ظاہرہ نے جواباً کہا۔ زینب پیر پٹکتی ہوئی کچن میں چل دی، پر اس نے سوچا کہ آج تو ظاہرہ کو ضرور سبق سکھانا ہے۔ قسمت کی مہربانی کہ ابا کا کھانا دوست کے گھر تھا، اس لیے وہ نہیں آئے، لیکن زوار آ گیا، کھانا ابھی تک نہیں بنا۔ زوار نے برآمدے میں لیٹی زینب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ظاہرہ کی باری تھی۔ زینب کندھے اچکا کر بولی۔ اسے ذرا بلا کر لاؤ۔ زوار کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بچھا۔ جی بھائی۔ زینب خوشی خوشی کمرے کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا ہے؟ ظاہرہ آنکھیں مسلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ زینب سارا کام کرتی ہے اور تم سارا وقت موبائل استعمال کرتی رہتی ہو۔ زوار تیز لہجے میں بولا۔ زینب نے آتے ساتھ تمہیں میری شکایت لگا دی، وہ تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ میں سکون سے رہوں۔ ظاہرہ روتے ہوئے بولی۔ بس کر دو، اپنی ان بدگمانیوں سے نکل آؤ۔ تمہارے دل میں زینب کے بارے میں جو بھی نفرت ہے اسے نکال دو، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ زوار سخت لہجے میں بولا۔ ظاہرہ کے آنسو کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ آنے دو ابا کو، میں تم دونوں کی شکایت لگاؤں گی۔ ظاہرہ زینب کو اندر آتے دیکھ کر بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ زینب ظاہرہ کو روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تم نہ بہت بڑی فسادن ہو، تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں سکون سے رہوں۔ ظاہرہ چلائی۔ بس اب ایک لفظ نہیں، اگر تم نے گھر کے کاموں میں حصہ نہیں لیا تو میں تم سے موبائل لے لوں گا۔ ابھی میں باہر سے کھانا لا رہا ہوں، آئندہ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ زوار فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ ظاہرہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ زینب سر تھام کے بیٹھ گئی۔ میں بتا رہی ہوں اماں، اس ظاہرہ نے تو یہاں آنے کے بعد ہم سب کو انگلیوں پہ نچانا ہے۔ توبہ توبہ، کتنی تیز لڑکی ہے۔ صادقہ اپنی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ میں تو خود پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، اتنی بدتمیز لڑکی ہے۔ نسرین بیگم فکر مندی سے بولی۔ اس سے اچھا تھا کہ آپ زینب کا رشتہ مانگ لیتی، اتنی تمیزدار اور سلیقہ مند لڑکی ہے۔ صادقہ اپنی بیٹے کے منہ میں فیڈر ڈالتے ہوئے بولی۔ ان کی ایک 5 سال کی بیٹی اور 1 سال کا بیٹا تھا، پر زینب ظاہرہ کی طرح بے تحاشا خوبصورت نہیں ہے۔ نسرین بیگم بولی۔ یہ تو ہے، پھر اب خوبصورت بہو کے نخرے بھی برداشت کرے۔ صادقہ بھی بولی۔ ایک دفعہ آئے در سیدھا نہیں کیا تو میرا نام نسرین نہیں۔ نسرین بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اماں، تم نے ماموں سے میرے اور زوار کے رشتے کی بات نہیں کی۔ کب سے خاموش بیٹی عارفہ بولی۔ اس سے پہلے میں بات کرتی انہوں نے ایک بری خبر سنا دی، نسرین بیگم نے کہا۔ کون سی بری خبر؟ عارفہ دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ زوار اپنی کلی غائزہ کو پسند کرتا ہے، بھائی صاحب کا ارادہ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانے کا ہے۔ نسرین بیگم عارفہ کو دیکھ کر پریشان لہجے میں بولی۔ تو میرا کیا ہوگا؟ عارفہ رونے والی ہو گئی۔ اب پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ نسرین بیگم نے کہا۔ آپ ماموں کو بولے کہ زوار کا رشتہ عارفہ سے کرے، نہیں تو پھر ظاہرہ اور وہاج کا رشتہ بھی ختم۔ صادقہ نے انہیں ایک نئی راہ دکھانی چاہی۔ یہ دھمکی میں تب دوں جب وہاج میری بات مانے۔ اگر میں نے بھائی صاحب سے کوئی ایسی ویسی بات کی تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ نسرین بیگم نے نبی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے زوار سے ہی شادی کرنی ہے۔ آپ کو بس بھائی کی خوشیوں کی پرواہ ہے۔ عارفہ روتے ہوئے بولی۔ تو اب میں کیا کروں؟ تو مجھے پہلے یہ بات بتاتی تو میں کچھ کر لیتی۔ اب تو یہ ناممکن ہے، پر تو فکر نہ کر، میں تیری شادی کسی بہت ہی امیر گھرانے میں کروں گی۔ نسرین بیگم نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو بہل جاؤں، مجھے زوار ہی چاہیے، اگر وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ عارفہ ضدی لہجے میں بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نسرین بیگم نے سر تھام لیا۔ امی، آپ فکر نہ کریں، میں اکبر سے بات کرتی ہوں، یہ وہ اپنی انگلینڈ والی پھوپھی سے ان کے بیٹے کے لیے عارفہ کی بات کرے۔ صادقہ بھی اپنے شوہر کا ذکر کرتے ہوئے بولی۔ نسرین بیگم نے یہ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا کہ شاید اتنے اچھے رشتے کا سن کر عارفہ زوار کو بھول جائے۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ وہاج اپنے باس کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بیٹھو وہاج، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ باس اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ کیسی خبر؟ وہ خوش ہو کر بولا۔ تم جانتے ہو کہ ہماری کمپنی کا ایک برانچ یہاں ہے اور ایک انگلینڈ میں، میں تمہیں 6 ماہ کے لیے انگلینڈ والے برانچ میں بھیج رہا ہوں۔ باس مسکرا کر بولے۔ کیا؟ وہ پریشان ہوا۔ لگتا ہے کہ تمہیں خوشی نہیں ہوئی، لوگ تو ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولے۔ اور سر، اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر بولا۔
تمہاری مرضی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ تم جاؤ، کیونکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہاں تم مینیجر کے انڈر کام کرتے ہو، وہاں تم مینیجر ہوگے، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد تمہاری کارکردگی کو دیکھ کر تمہیں یہاں بھی مینیجر بنا دیا جائے گا۔ اور ہاں، تمہاری تنخواہ انگلینڈ میں کام کرنے کے دوران تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ انہوں نے تفصیلی جواب دیا، سر اس مہربانی کی وجہ، کیونکہ آپ تو مینیجر صاحب کو بھی وہاں بھیج سکتے ہیں۔ وہ جھجک کر بولا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان گنت ایسے واقعات گھومے جس میں باس کی مہربانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مینیجر میرا سالہ ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ کتنا کام چور ہے۔ میری مجبوری ہے کہ میں اسے ہٹا نہیں سکتا، اور اس کی بیوی بیمار ہے تو وہ انگلینڈ نہیں جا سکتا، اور مجھے اس آفس میں تم سب سے محنتی لگے ہو، اس لیے میں نے تمہیں چنا۔ اب جب تم انگلینڈ جاؤ گے، اور مجھے امید ہے کہ تم دل لگا کر کام کرو گے، تو انگلینڈ میں موجود میرا پارٹنر یہی کہے گا کہ تمہیں یہاں پہ مینیجر رکھوں، تب پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ اسے نکال دوں۔ انہوں نے اصل بات بتائی۔ سوری سر، لیکن مجھے پہلے اس بارے میں اپنی فیملی سے بات کرنی ہوگی، میں آپ کو کل جواب دوں گا۔ وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا، اٹس اوکے، اور مجھے یقین ہے کہ جواب ہاں میں ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولے۔ وہ حاج نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کیا ہوا ڈیئر، اتنے غصے میں کیوں ہوں؟ ظاہرہ نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے کہا گیا، ابا کے علاوہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ وہ سوسو کرتے ہوئے بولی، ایسے تو نہ بولو، میں ہوں نا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ تڑپ کے بولا، تمہاری محبت پہ تو مجھے پورا یقین ہے، میں اپنے بھائی اور بہن کی بات کر رہی ہوں۔ ظاہرہ نے جواب دیا، فکر مت کرو، جب تم ان کے پاس نہیں ہوگی تب انہیں تمہاری قدر آئے گی۔ وہ تسلی دیتے ہوئے بولا، آ ہی نہ جائے کہیں۔ وہ سر جھٹک کر بولی، اچھا اب غصہ چھوڑو، اپنی باتیں کرتے ہیں۔ کل رات میں نے تمہیں کال کی تھی، تم نے اٹھائی ہی نہیں، تمہیں میری ذرا فکر نہیں ہے۔ وہ روٹتے ہوئے بولا، ارے تمہیں تو پتا ہے کہ میرا اور زینب کا ایک ہی کمرہ ہے، تو رات میں بات کرنا مشکل ہے نا، تم پلیز ناراض نہ ہو۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، تم سے میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ کل ہوٹل میں لنچ کرنا، پر تم نے جواب نہیں دیا۔ وہ دوبارہ سے روٹنے لگا، تمہیں پتا ہے کہ زوار کتنا سخت ہے، 5 منٹ لیٹ ہو جاؤ تو تفتیش شروع کر دیتا ہے۔ اس نے 1000 بار کی کہی بات دہرائی، تمہاری یہ مجبوریاں ہمیں ایک نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ایک سانس خارج کرتے ہوئے بولا، بعد میں بات کروں گی، زینب آ رہی ہے۔ وہ زینب کو آتے دیکھ کر بولی، اور اگلی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ وہ حاج سے بات کر رہی تھی۔ زینب اسے چھیڑنے کی نیت سے بولی، ہاں، اور تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، آنے دو ابا کو، تمہاری شکایت نہ لگائی تو میرا نام ظاہرہ نہیں۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی، کیا ہم بہنوں کی طرح پیار محبت سے نہیں رہ سکتی؟ زینب نے محبت سے کہا، کبھی بھی نہیں، کیونکہ تم میری بہن نہیں دشمن ہو۔ وہ پلنگ سے اٹھتے ہوئے غصے سے بولی، ظاہرہ جو انسان دوسرے کے لیے بلا وجہ اپنے دل میں نفرت کا بیج بوتے ہیں نا، اس بیج سے بننے والا درخت خود اس انسان کو سایہ تک نہیں دیتا۔ زینب نے اسے سمجھانا چاہا، زیادہ خلیل جبران بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے چڑھ کے بولی۔ زینب نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ حاج نے آپس سے آنے کے بعد بائی کا رخ ماموں کے گھر کی طرف کر لیا۔ اس کے دل و دماغ میں اس بات کی جنگ چڑھی تھی کہ اسے باس کی بات ماننی چاہیے یا نہیں۔ اگر وہ مان جاتا تو اس کو ظاہرہ سے 6 ماہ کے لیے دور جانا پڑے گا، اور اگر نہیں مانتا تو پھر وہ اسی پوسٹ پہ رہے گا۔ اس نے سوچا کہ موقع دیکھ کر ظاہرہ سے پوچھ لے، کیسے ہے؟ زینب نے گیٹ کھولتے ہوئے پوچھا، میں ٹھیک، تم سناؤ سب کیسے ہے؟ وہ بائک اندر لاتے ہوئے بولا، سب ٹھیک ہے، پر آپ کی وہ جو منگیتر ہے نا، اس کا مزاج آج بہت گرم ہے۔ زینب آنکھوں کو گھماتے ہوئے بولی، کیوں، خیریت؟ وہ پریشان ہوا۔ جواباً زینب نے اسے کل شام ہونے والی بات بتائی، اور سوچا کہ وہ آج کتنا بڑا ایکٹر ہے کہ ظاہرہ نے فون پہ اسے ساری بات بتا دی، اور آج کیسے ایکٹ کر رہا ہے کہ جیسے کچھ پتا ہی نہیں۔ پھر ماموں نے کیا کہا؟ اس نے پوچھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس نے ابا کو کچھ نہیں بتایا۔ زینب نے جواب دیا، مطلب سمجھدار ہو گئی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، بالکل، اندر چلے۔ ظاہرہ جواباً مسکرا کر بولی، اور دل میں سوچا کہ شاید آپ کے سمجھانے کا اثر ہے۔ وہ ماموں اور زوار کے پاس کافی دیر بیٹھا رہا، لیکن وہ دشمن جان سامنے ہی نہیں آئی۔ محبت کی ایک عجیب ہی روایت ہے، عاشق دیدار کے لیے تڑپتا ہے پر معشوق کو ترس نہیں آتا۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگا، تبھی وہ اسے باہر سے ہند میں موبائل میں مصروف نظر آئی۔ کیسی ہو؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولا، ٹھیک ہوں۔ وہ سنجیدہ انداز میں بولی، تم سے ایک ضروری بات ڈسکس کرنا تھی۔ وہ اس کے سنجیدہ چہرے پہ نظر ڈال کر بولا، ظاہرہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، کبھی صحیح سے بات کرتی تھی اور کبھی ایسے جیسے احسان کر رہی ہو۔ وہ حاج کے نزدیک ہی اس کی شرم و حیا تھی۔ جلدی بولو،
کیونکہ اگر ابا یا زوار میں سے کوئی آ گیا تو غلط نہ سمجھے۔ وہ مزید سنجیدہ ہوئی۔ جواباً وحاج نے اسے مختصر ساری بات بتائی۔ میں اس معاملے میں کیا کہوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ تم بتاؤ، جاؤ یا نہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ضرور جاؤ۔ کب تک اسی پوسٹ پہ رہو گے؟ وہ موبائل پہ آتی کال کو کاٹتے ہوئے بولی۔ مشورے کا شکریہ، وحاج مسکرا کر بولا۔ اسے لگتا تھا کہ ظاہرہ کا یہی مشورہ ہوگا۔ خدا حافظ، اس نے کہا۔ خدا حافظ، اس کے عکس کو اپنے ذہن میں قید کرتے ہوئے وہ بولا۔ تم پلیز مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر بولی۔ تم جیسی عورتوں سے نکاح نہیں کیا جاتا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولا۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تم جیسی عورتوں پہ کسی کو ترس نہیں آتا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے وہ بولا۔ تم نے مجھ سے محبت کی تھی نا، پھر تم کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ وہ آنسو سے تر چہرے کے ساتھ بولی۔ دل لگی کر رہا تھا، پر تم میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، سو تمہیں بگانا پڑا۔ اور جتنا تم نے مجھے خوار کیا، اس کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ تم پلیز مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ بالکل، جیسے تم نے اپنے باپ کے منہ پر کالک ملی، ویسے میرے منہ پر بھی مل دو۔ وہ نفرت سے بولا۔ اس کے رونے میں مزید شدت آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی چیخ کمرے میں گونجی۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر مزید چیخنے سے روک دیا گیا۔ ابا، کل اتوار ہے تو میرا دل تھا کہ اپنی دوست نگین کی طرف جاؤں۔ ناشتے کے وقت ظاہرہ نے ابا سے کہا۔ ٹھیک ہے، زینب کے ساتھ چلی جانا، ابا چائے پیتے ہوئے بولے۔ ابا، دوست میری ہے، زینب کا وہاں کیا کام؟ ظاہرہ ناشتہ کرتی زینب کو دیکھ کر بولی۔ اگر زینب نہیں جائے گی تو تم بھی نہیں جاؤ گی۔ ویسے بھی نگین مجھے بالکل پسند نہیں، مجھے اسے دیکھ کر کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے، زوار نے کہا۔ ابا، زوار کون ہوتا ہے اس بارے میں فیصلہ کرنے والا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں؟ اور تمہیں تو اپنے علاوہ ہر کوئی غلط لگتا ہے، ظاہرہ ناگواری سے بولے۔ زوار ٹھیک کہہ رہا ہے، آج کل جس طرح کا ماحول ہے، اس طرح اکیلا کسی کے گھر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ابا نے بھی زوار کی تائید کی۔ پتہ نہیں میں یہ کیوں بھول جاتی ہوں کہ آپ سب کو بس ایک دوسرے سے ہی پیار ہے، ظاہرہ کی تو اس گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ظاہرہ باقاعدہ روتے ہوئے بولی۔ زینب نے ناشتہ چھوڑ کر ابا کی طرف دیکھا، جنہیں ظاہرہ کی اس بات سے تکلیف پہنچی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابا نے پیار سے کہا۔ زوار نے ناگواری سے بہن کو دیکھا۔ ایسی ہی بات ہے، اس دن بھی زوار نے مجھے زینب کی وجہ سے ڈانٹا۔ اس گھر میں سب کو بس زینب کی ہی پرواہ ہے۔ ظاہرہ کے رونے میں مزید شدت آئی۔ نجیب صاحب نے حیرت سے زینب اور زوار کو دیکھا، جبکہ زوار نے پاس بیٹھی زینب کو اشارے سے کہا کہ اس موقع کے لیے ظاہرہ نے شکایت چھپا رکھی تھی۔ زینب نے ابا کو ساری بات بتائی۔ ٹھیک ہے، کل چلی جانا، لیکن زوار چھوڑنے اور لینے جائے گا، ابا نے کہا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ظاہرہ کو مزید سمجھایا تو اور بدگمان ہوگی، لیکن ابا، زوار نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ میرا فیصلہ ہے، ابا حتمی لہجے میں بولے۔ شکریہ ابا، ظاہرہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تم اس کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ زوار نے زینب سے کہا۔ ابا اور ظاہرہ اٹھ کے جا چکے تھے۔ مجھ سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتی، اب میری بات سنے گی۔ زینب پیالیوں کو ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی۔ میرا دل کر رہا ہے کہ پھپھو سے کہوں کہ اسی سال ظاہرہ اور وحاج کی شادی کر دے۔ زوار کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ بھائی، زینب کی آواز میں حیرت نمایاں تھی۔ سچ میں مجھے پتہ نہیں کیوں ظاہرہ کی طرف سے ڈر لگا رہتا ہے۔ زوار کے لہجے میں پریشانی نمایاں تھی۔ اگر گھر کے مرد گھر کی عورتوں پہ اعتبار نہ کرے نا، تو وہ غیر مردوں سے اعتبار کی امید لگا لیتی ہے۔ آپ کی یہ بے اعتباری ظاہرہ کو ٹھیس پہنچ جائے گی، زینب نے سمجھانا چاہا۔ اعتبار نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہوتا، بس وہ کچھ بے وقوف سی ہے، اس لیے مجھے کٹکا لگا رہتا ہے۔ زوار وضاحتی لہجے میں بولا۔ آپ فکر مت کریں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، زینب نے مسکرا کر تسلی دی۔ زوار جواباً ہلکا سا مسکرایا۔ ہائے شکر ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی چند پیسے آئیں گے، ہم بھی امیر ہوں گے۔ عارفہ نے وحاج کی بات سن کر خوش ہو کر کہا۔ ابھی بھی میری اچھی تنخواہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اچھے سے گزارا ہو جاتا ہے، وحاج نے کہا۔ پھر جب تو واپس آئے گا تو تیری اور عارفہ کی اکٹھی ہی شادی کر دوں گی، نسرین بیگم نے کہا۔ عارفہ نے اس بات پہ ماں کو حقی سے دیکھا۔ امی ظاہرہ نے کہا ہے کہ وہ BA کے بعد شادی کرے گی، وحاج نے کہا۔ اسے یہ بات زینب سے پتہ چلی گئی۔ ظاہرہ کے BA کے انتظار میں تم بوڑھے ہو جاؤ گے، لیکن اس کا BA نہیں ہوگا، عارفہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ یہ بات سن کر وحاج کے چہرے پہ ناگواری آئی۔ میں بھائی صاحب سے بات کر لوں گی، تم 28 کے تو ہونے والے ہو، تمہارے ساتھ کے 3 بچوں کے باپ ہے، نسرین بیگم عارفہ کو گور کر بولی۔ میں جانتا ہوں ماموں کو، وہ نہیں مانیں گے، زوار نے جواب دیا، ورنہ دل تو اس کا بھی چاہتا تھا کہ ظاہرہ جلد سے جلد اس کے گھر آ جائے۔ تیرے جانے میں مہینہ تو ہے نا،
میں بائی صاحب سے بات کروں گی، میری تو حسرت ہے کب تیرے سر پہ صحرے کے پھول دیکھوں۔ نسرین بیگم محبت بھرے لہجے میں بولی، اس طرح کرے کہ فی الحال نکاح کی تاریخ لے لے، شادی پھر ظاہرہ کے BA کے بعد۔ وہ آج دل کی بات زبان پھیلایا۔ نسرین بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے سوچا کہ نکاح کے بعد بائی کو مجبور کریں گی کہ زوار کی شادی عارفہ سے کروا دے۔ وہ آج وہ یہاں پہ نہیں ہوگا کہ کوئی مسئلہ ہو، اور جہاں تک بات تھی ظاہرہ کی وہ حاج کو خبر دینے کی، تو ظاہرہ کی زوار سے لگتی نہیں تھی، اس لیے سب آرام سے ہو جائے گا۔ یہ سب تو ان کی سوچ تھی، پر قسمت میں کیا تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ میرا تو بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، ظاہرہ نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے اپنی سہیلی نگین سے کہا۔ تم آگے کا مت سوچو، تم یہ سوچو کہ تم آج اپنی محبت کے ساتھ ڈیٹ پہ ہو۔ نگین ہوٹل کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ وہ ایک درمیانے درجے کا ہوٹل تھا، اگر زوار وقت سے پہلے ہی آ گیا تو اس نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ میں تمہارے گھر سے باہر نہ نکلوں۔ ظاہرہ انگلیاں مروڑتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی۔ وہ لڑکی، ڈرو یا پھر محبت کرو، نگین جھنجھلا کر بولی۔ واپس چلتے ہیں، وہ نگین کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ تم نے جانا ہے تو جاؤ، میری بھی کسی کے ساتھ ڈیٹ ہے، میں اپنی ڈیٹ خراب نہیں کر سکتی۔ نگین انکاری ہوئی۔ ظاہرہ نے کچھ دیر سوچا، پھر نگین کے ساتھ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ گناہ کو پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر ہمارا نفس اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ ہمیں زبردستی اس گناہ تک لے کر جاتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو نفس پہ قابو پا لیتے ہیں۔ زینب اپنی پڑوسن، جنہیں وہ لوگ خالہ ساجدہ کہتے تھے، ان کے گھر ان سے ملنے گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ عمرے پہ گئی تھی۔ واپسی پہ وہ گیٹ سے چند قدم آگے ہی چلی تھی کہ سامنے سے آتے خالہ کے بیٹے مرسلین پہ اس کی نظر پڑی۔ وہ گلی میں کھڑا تھا، گلی میں اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ابھی مرسلین کے پاس سے ہی گزری تھی کہ وہ اچانک بول پڑا۔ زینب نے مڑ کے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ان سب کا بچپن سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، لیکن مرسلین نے ان دونوں بہنوں کو کبھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ جی فرمائیے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ اسے اس طرح گلی میں روکنا اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ اس طرح روکنا مناسب نہیں لگتا، لیکن مجھے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ آپ کام بتائے۔ وہ بولی، آپ مجھے پسند ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ حیرت کے مارے زینب کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ یہ شریفوں کا طریقہ ہے۔ اپنی حیرت پہ قابو پاتے ہوئے اس نے پوچھا،